اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ یہ چھٹا قصہ آ گیا۔ سورت کے اندر 4 دعوے تھے، عبادت کے لائق صرف اللہ، اس پر 4 قصے بیان ہونے تھے۔ 3 قصے بیان ہو چکے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور 3 قصے یہ بیان کر کے ان انبیاء علیہ السلام نے یہی دعوت دی تھی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے 2 قصے بیان کیے، جن کا تعلق تھا دوسرے دعوے کے ساتھ کہ سب کچھ جاننے والا صرف اللہ۔ یہ دونوں پیغمبر عالم الغیب نہ تھے، یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، انہوں نے انسان سمجھا۔ اس کے بعد چھٹا قصہ آ گیا حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ اب ایک سوال ہے چھوٹا سا کہ اس قصے کو ان پہلے 3 قصوں کے ساتھ ذکر کیوں نہیں کیا؟ سوال کون سا ہے؟ وہ پہلے 3 قصے جو بیان کیے عبادت کے لائق صرف اللہ، تو اب اس قصے کا تعلق بھی پہلے دعوے سے ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بیان کیا تھا عبادت کے لائق صرف اللہ، تو اس قصے کو ان پہلے 3 قصوں کے ساتھ بیان ہونا چاہیے تھا۔ 2 قصے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کا بیان کر کے اس کو بعد میں کیوں لے آئے؟ سامنے جملہ لکھ لیں۔ قصص کی، قصہ کی جمع قصص کی ترتیب بحال رکھنے کے لیے اس قصہ بعد میں لایا گیا۔ بس اس جملے کا مطلب یہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ چونکہ ان کے بعد تھا، اس لیے قصے کو بعد میں لایا گیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قصہ 7 متعلقہ بدعوی اولا، مدین والوں کی طرف ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت نے فرمایا اے میری قوم عبادت کرو صرف اللہ کی، انقلاب قلبی دل میں تبدیلی لاؤ، وجہ علت ما لکم، نہیں واسطے تمہارے کوئی الہ سوائے اس اللہ کے۔ نمبر 2 انقلاب عملی، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور نہ کمی کرو ماپنے کی اور تولنے کی۔ مکیال کہتے ہیں برتن کے ذریعے کوئی چیز ماپ کر دوسرے کو دینا، میزان ترازو کے ذریعے تول دینا۔ انی اراکم بخیر، بعض طبیعتیں ترغیب سے مسئلہ مانتی ہیں، لالچ دلایا جائے، امید دلائی جائے، اور بعض ڈر کی وجہ سے مانتی ہیں، تو دونوں انداز ہیں، ترغیب اور ترہیب، ڈراوا۔ پہلے ترغیب، انی اراکم بخیر، یقیناً میں شعیب علیہ السلام دیکھتا ہوں تم کو بخیر، ساتھ بھلائی کے، یعنی آسودہ حال، تم خوشحال لوگ ہو، اب ناپ تول میں کمی تو نہ کرو۔ ترہیب، ڈراوا۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اور یقیناً میں خوف کرتا ہوں تم پر، در صورت عدم ایمان، تم ایمان نہ لائے تو کس سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم محیط، عذاب سے جو ایک دن واقع ہوگا، اور ہوگا کون سا؟ محیط، گھیرا کرنے والا۔ اوپر لفظ لکھے ہوئے جو جامع ہوگا قسم قسم کے مصائب کا، ایسا عذاب آئے گا جس میں مختلف مصیبتیں جمع ہوں گی۔ وَيَا قَوْمُ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، پھر تاکید کی، اور اے میری قوم پورا کرو تم ماپ کو اور تولنے کو، انقلاب عملی، عمل میں تبدیلی لاؤ، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ لیتے تھے تو زیادہ کر کے لیتے تھے، کوئی بیچنے آتا، اور خود اگر فروخت کرتے تھے تو کم کر کے دیتے تھے۔ تو خریدنے کے لیے کسی سے چیز لینی ہے تو
تو انہوں نے باٹ بڑے بڑے رکھے ہوئے تھے اور دینے کے لیے باٹ چھوٹے چھوٹے رکھے ہوئے تھے. یوں تو نہ کرو، نہ کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اب قلبی انقلاب، اور نہ پھیلو زمین کے اندر فسادی بن کر بوجہ شرک. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جیز نفع اللہ کا، نیچے معنی لکھا ہوا ہے بقیت اللہ کے، جیز نفع اللہ کا بہتر ہے تمہارے لیے. کس سے بہتر ہے؟ نیچے لکھے حرام کمائی سے. ان کنتم مؤمنین، مقتضی تقاضا کرنے والی چیز، اگر ہو تم ماننے والے تم مان جاؤ، اگر ہو تم ماننے والے تم مان جاؤ. سامنے جملہ لکھا ہے بے شرط ان تؤمنوا، شرط یہ ہے کہ تم مان جاؤ. اس مال کفر لا خیر فی شیء اصلا، کفر کے ساتھ تو کسی چیز کے اندر بھلائی نہیں ہے. مومن بن جاؤ، اور اگر یقین نہ آئے وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر نگران نگہبان کہ جبرن چھڑاؤں گا، جبرن نہیں چھڑا سکتا. قالوا یا شعیب صلاتک تأمرک، منع از تبلیغ استہزاء، مذاق کرتے ہوئے حضرت کو تبلیغ سے روکا. نہ یہ لمبی لمبی نمازیں اس لیے پڑھتا ہے کہ ہمیں تو منع کرنا چاہتا ہے. جن کی عبادت باپ دادا کرتے تھے ہم چھوڑ دیں، ہم اپنے مالوں میں جو مرضی ہے کریں، تو اس لیے لمبی نمازیں پڑھتا ہے. قالوا، انہوں نے کہا مذاق کے طور پر، تبلیغ سے بھی روکا، استہزاء مذاق کرتے ہوئے. یا شعیب الصلاۃ تأمرک، کیا تیری نماز حکم دیتی ہے تجھ کو ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ چھوڑ دیں ہم ان کو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا. اس سے لمبی نمازیں پڑھتا ہے، جن کی باپ دادا پوجا کرتے تھے تو چھڑانا چاہتا ہے. الصلاۃ کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے تیرا مصنوعی و وہمی تقدس، تو ایسے مصنوعی طور پر نیک پاک بنا ہوا ہے، ہم نہیں مانتے. توحیدی مذہب جو تو کہتے ہیں میرا توحیدی مذہب ہے، اس لیے تو نے اختیار کیا ہے، بیان کرتا ہے ہم ان کی عبادت چھوڑ دیں. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اب او ان نفعل نمبر 3 حاشیہ ضرور دیکھنا ہے. ان نفعل یہ ما یا بدو پر معطوف ہے، ذرا ناوی حضرات غور کریں. ان نفعل کس پر معطوف ہے؟ ما یا بدو پر. ساتھی دیکھ رہے ہیں ناوی کے نہیں دیکھ رہے؟ تو اب جب ما یا بدو پر معطوف ہے تو ان نترو کا اس کے ساتھ بھی لگے گا. وہ نہ دیکھ رہے ہیں ناوی حضرات؟ نمبر 3 حاشیہ پڑھیں، انگلی کون رکھے گا میں دیکھتا ہوں تاکہ اللہ اس کو آگے بیان کی توفیق دے. یہ ما یا بدو پر معطوف ہے ان نفعل، ٹھیک ہو گیا. اب میں اس کے مطابق معنی کرتا ہوں. الصلاۃ تأمرک ان نترک ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ٹھیک ہو گیا. اب معنی سنیں، کیا تیری نماز تجھ کو حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں کرنا؟ ان نفعل کا کیا معنی کیا؟ مصدر والا معنی، اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں کریں. اسے لمبی نمازیں پڑھتا ہے، ہم یہ کام چھوڑ دیں، ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں کریں، جس کو دیں کم دیں، جس سے لیں زیادہ لیں. ایک یا اس کا عطف ان نترک پر ہے. دوسرا قول کیا لکھا ہوا ہے پڑھیں تو، یا اس کا عطف ان نترک پر ہے. اب تأمر اس کے ساتھ لگے گا، لیکن اس صورت میں حرف نفی مقدر ہوگا لا نفعل. اب ذرا عبارت کو دیکھیں، الصلاۃ کا تأمر کا اللہ نفعل ان لا نفعل. اب اس کا عطف جو ہے ان نترک پر بنا رہے ہیں، تأمر اس کے ساتھ لگے گا. اب عبارت یوں بنے گی، یا شعیب الصلاۃ کا تأمر کا اللہ نفعل. کیا عبارت بنی؟ الصلاۃ کا تأمر کا اللہ نفعل، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم نہ کریں اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں؟ ہماری مرضی ہے، تو کون ہے ہمیں روکنے والا؟ یہ انک لانت الحلیم الرشید، یقیناً تو. ایک جملہ نیچے لکھا ہوا ہے جلالین کا والا، قالوا ذالک استہزاء، یہ مذاق کے طور پر کہا انہوں نے. کیا؟ انک لانت الحلیم الرشید، یقیناً تو البتہ
باوقار ہے، نیک چال والا ہے، بڑا صوفی بنتا ہے نیک چال والا، بڑا ہمیں سمجھانے والا گیا نیک پاک باز، یہ بطور استہزاء کہا۔ میں اس کا جملہ اور بھی آپ کو لکھواتا ہوں، نمبر 2 کو لکھو۔ نمبر 2، سنجیدگی سے کہا کہ تم تو بڑے دیندار تھے، یہ کیا کہہ ڈالا؟ تیسرا قول، اپنے خیال میں حلیم رشید ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جواب شعیبی اول، حضرت نے فرمایا اے میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، ارائیتم عربی میں کیا ہم لفظ بناتے ہیں اس کا؟ سارے بولتے ہیں اخبرونی، مجھے بتاؤ تو صحیح، خبر تو دو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر ہوں میں واضح دلیل پر اپنے رب کی جانب سے۔ نیچے لکھا ہوا ہے مقتضی اول، یعنی توحید و عدل ثابت بالدلیل ہے، مسئلہ توحید اور عدل انصاف کرنا ناپ تول میں ثابت بالدلیل ہے، نہ دعوی محض، صرف دعویٰ نہیں۔ نمبر 2، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور دیا ہو مجھ کو اللہ کریم نے اپنی طرف سے رزق بڑا اچھا، مراد نبوت ہے۔ لکھا ہے مقتضی توحید و عدل کی تبلیغ کا من جانب اللہ مامور ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے مسئلہ توحید کا اور انصاف کا کہنے کا۔ مقتضی ثالث، اور نمبر 2 حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، نمبر 2 پڑھیں، یعنی دونوں کام برے نہیں، کیونکہ پہلے پر دلیل نقلی کام ہے اور دوسرے پر عقلی۔ یہ جو جملہ ہے نا، یہ اصل وہ کاتب سے گڑبڑ ہو گئی، یا شعیب الصلاۃ کا تأمرو کا نترو کا ما یعبد آباؤنا او النفل فی امانہ، یہ اس کا جملہ ہے یہ۔ اور وما اريد ان نخالفكم الى ما انهاكم عنه، اب الى ما کے اوپر چھوٹا سا لفظ لکھ لیں، داعین، بلانے والا، داعین۔ اب یہ میں الہ کو داعین کے متعلق کر کے معنی کروں گا۔ مقتضی ثالث، نہیں ارادہ کرتا میں کہ مخالفت کروں میں تمہاری، نیچے لکھا ہوئے جملہ، میرا ارادہ تمہاری مخالفت نہیں۔ وما اريد ان نخالفكم، نہیں ارادہ کرتا میں کہ مخالفت کروں تمہاری، دراں حالے کے، اب حال دراں حالے کے بلانے والا ہوں میں، الی ما انہاکم عنہ، ان چیزوں کی طرف کہ روک رہا ہوں تم کو، جن چیزوں سے میں تم کو روک رہا ہوں۔ بلکہ میرا مقصد کیا ہے؟ ان اريد الا الاصلاح، اصلاح محض، نہیں ارادہ کرتا میں مگر اصلاح کا، مستطاعت تو وہ جتنی میں طاقت رکھوں۔ نیچے لکھا ہے وہو الابلاغ والانذار فقط، یہ تو پہنچا دینا ہے، ڈرا دینا ہے۔ ولا استطیع اجبارکم علی الطاعۃ، اور میں تمہیں مجبور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا کہ نیکیوں پر مجبور کر کے تم سے یہ کام کراؤں۔ وما توفیقی الا باللہ، رفع عجب، نفی کی کہ میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوں، جو کچھ ہے اللہ کی مہربانی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، نہیں توفیق میری مگر اللہ کی مدد کے ساتھ، باللہ اللہ کی نصرت اور مدد کے ساتھ۔ عمل و اصلاح میں جو کچھ توفیق ہے وہ اللہ کی مدد سے ہے، وہ اصلاح میرے قبضے میں نہیں، جو کچھ ہے اللہ کی مہربانی ہے۔ علیہ توکل، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اسی ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں میں تمام امور میں۔ اب یا قوم، ترہیب،
اے میری قوم لا یجرمنکم شقاقی، نہ ابھارے تم کو میری مخالفت، نہ برانگیختہ کرے نہ ابھارے تم کو میری مخالفت، شقاقی میری مخالفت، ان یصیبکم کہ پہنچ جائے تم کو مثل ما اصاب قوم نوح، مثل اس عذاب کے، مثل ما پر عذاب لکھے، نہ ابھارے تم کو میری مخالفت کہ پہنچ جائے تم کو مثل اس عذاب کے جو پہنچا تھا قوم نوح کو یا قوم ہود کو یا قوم صالح کو، ایسا نہ ہو میری مخالفت کی وجہ سے تم پر ویسا عذاب آ جائے ان قوموں پر آیا تھا۔ فما قوم لوط منکم ببعید، اگرچہ پہلی قوموں کا زمانہ پرانا ہو چکا، نیچے لفظ لکھے ہوئے ہیں، لیکن نہیں قوم لوط تم سے کچھ دور، وہ تو قریب قریب تباہ و برباد ہوئی ہے۔ فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، تلقین استغفار نیچے عنوان لکھا ہوا ہے، بخشش مانگو اپنے پروردگار سے، خاص طور پر کسی غیر سے نہ، ثم توبوا الیہ، پھر رجوع رکھو اللہ کریم کی طرف، خاص طور پر، پہلے تلقین استغفار تھی اب تلقین توبہ۔ ان ربی رحیم، یقینا میرا پروردگار نہایت رحم کرنے والا ہے مستغفر کے لیے جو گناہوں سے معافی مانگے، ودود محبت کرنے والا ہے تائب کے ساتھ جو توبہ کر لے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ، منع از تبلیغ بذریعہ دھمکی دی، انہوں نے کہا شعیب علیہ السلام ما نفقہ کثیرا مما تقول، نہیں سمجھتے ہم بہت ساری ان باتوں کو جو تو کہہ رہا ہے، تیری بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ معاذ اللہ نیچے کیا لکھا ہے، تیری تبلیغ بوجہ بکواس ہونے کے قابل فہم نہیں، سمجھ نہیں آتی، بنی معاذ اللہ تو کیا کہہ رہا ہے، نہیں سمجھتے ہم کثیرن بہت ساری مما ان باتوں میں سے تو کہہ رہا ہے، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور یقیناً ہم البتہ دیکھتے ہیں تجھ کو اپنے درمیان کمزور۔ ضعیفاً پر ایک لفظ لکھوانا ہے، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو کمزور ہے اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ فینا کے نیچے لکھے اپنے مجمع میں، جو ہمارا مجمع ہے اس میں تو کمزور بندہ ہے، اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ، مانے اس قتل اول، ہم تجھے قتل کر دیتے لیکن ایک رکاوٹ ہے، رکاوٹ یہ ہے کہ تیری برادری ہمارے مذہب پر ہے، ان کا منہ ہمیں کھاتا ہے، ان کی وجہ سے ہم تجھے کچھ نہیں کہتے۔ وَلَوْلَا، اگر نہ ہوتی برادری تیری، لکھا ہے جو ہمارے ہم مذہب ہیں، اگر نہ ہوتی برادری تیری لَرَجَمْنَاكَ، ضرور تجھے ہم پتھروں کا نشانہ بناتے، ان کے حیا کی وجہ سے ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، تیری برادری ہمارے ہم مذہب ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور نہیں تو ہم پر یعنی ہماری نگاہوں میں بے عزیز کچھ عزت والا۔ قال، حضرت نے فرمایا جواب شعیبی، یا قومکم ارہت عزو علیکم من اللہ، نعوذ باللہ، میری برادری زیادہ عزت والی ہے تم پر اللہ سے بھی، اللہ کی عزت کا تمہیں خیال نہیں ہے اور میری برادری کی عزت کا خیال ہے۔ سامنے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، نسبت اللہ یعنی نبوت اور نسبت الرحت یعنی قرابت، تمہیں میری برادری کی نسبت وہ زیادہ عزیز ہے اور اللہ کی نسبت کا کوئی خیال نہیں کہ میری نسبت اللہ کے ساتھ ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، تمہیں یہ بات زیادہ عزت والی نہیں لگتی، برادری سے تعلق یہ عزت والا زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، بنا لیا ہے تم نے اس اللہ کو، ہو پر اللہ لکھے، بنا لیا تم نے اس اللہ کو، وَرَاءَكُمْ اپنی پیٹھ کے پیچھے ظِهْرِيًّا پھینکا ہوا، معاذ اللہ تم نے تو اللہ کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے۔ اور ایک اور جملہ چھوٹا سا عرض کرتا ہوں، وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، تو ہماری نگاہوں میں کچھ عزت والا نہیں ہے، اس سے عزت ذاتی کی نفی ہو رہی ہے، عزت خاندانی کی نفی نہیں ہو رہی، خاندان کے لحاظ سے پیغمبر سب سے اعلیٰ قوم والا ہوتا ہے۔ نیچے لکھا ہے، اور بنا لیا تم نے اس اللہ کو پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا تو اس کی سزا ان قریب بھگتو گے۔ ان ربی بما تعملون محیط، تحدید دھمکی، کیونکہ یقین میرا پروردگار جو تم عمل کر رہے ہو گھیرا کرنے والا ہے۔
بچ نہیں سکتے. یا قوم اور میری قوم اوپر لکھا ہے. اور اگر تمہیں عذاب کا یقین نہیں آتا تو آخری بات یہ ہے, ساری چھیکڑی گل سن لو. اے میری قوم عملوا علی مکانتکم, تم عمل کرو اپنی جگہوں پر. مکانتکم کے نیچے لکھ لو یعنی خیالات, اپنی جگہوں پر عمل کرو, اپنے خیالات پر جو مرضی آئے. یقیناً میں عمل کرنے والا میں شرک و بدعت مبارک ہوں, مجھے توحید و سنت پر ناز ہے. سوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے اس بندے کو کہ آئے گا اس کے پاس عذاب یحسی ہے, یہ اس کو رسوا کر دے گا. ومن هو کاذب, اس بندے کو بھی تم جان لو گے جو جھوٹا ہے, ان قریب پتہ چلے گا. وَارْتَقِبُوا, اور انتظار کرو تم. انی معکم رقیب, یقیناً میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. اوپر جملہ لکھا ہے کہ دیکھیں کہ عذاب واقع ہوتا ہے کما اقول جیسے میں کہتا ہوں, یا نہیں کما تقول جیسے تم کہتے ہو. میں تو کہتا ہوں عذاب واقع ہوگا, تم کہتے ہو واقع ہوگا, انتظار کر لیتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا, اور جب کہ آیا ہمارا حکم عذاب والا, نجات دی ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نتیجہ مومنین, اور ان کو جو ایمان لائے تھے ماہو حضرت کے ساتھ. ایمان کے نیچے لکھا ہے سبب ظہری, تو نجات کا ظہری سبب ایمان, اور حقیقی سبب لکھا ہے بے رحمت منا, ساتھ رحمت کے جو ہماری جانب سے تھی خاص عنایت کے ساتھ, رحمت حقیقی سبب. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا السَّيِّئَاتِ, نتیجے مشرکین, اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا. شرک والا دلیل, ان شرک ظلم و عظیم, شرک والا ظلم کرنے والوں کو پکڑ لیا. السیحہ, چیخنے, نعرہ جبریل لکھا ہوا ہے, جبریل نے نعرہ مارا, کلیجے پھٹ گئے, بھیجا کان اور ناک کے راستے سے پگھل کر باہر نکل آیا. اوپر سے جبریل نے چیخ ماری, اوپر لکھا ہوا ہے نیچے سے رجفہ, نیچے سے زلزلہ آیا. سورۃ اعراف میں آئے گا انشاءاللہ نیچے کا ذکر بھی. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ, بس ہو گئے اپنے گھروں میں اونٹے منہ گرنے والے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا, گویا کہ نہیں تھے وہ ان گھروں میں. فِيهَا, ہاں ضمیر دیار کی طرف جا رہی ہے, گویا کہ ان گھروں میں تھے ہی نہیں, ایسی حالت بن گئی. الا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ, خبردار دوری ہو لِمَدْيَنَ, واسطے مدین والوں کے. نیچے لکھا ہوا ہے لے اہل مدین, ذکر جگہ کا کیا, مراد جگہ والے ہیں, ذکر مکان ارادہ مکین. اور دوری کس سے ہو, اوپر لکھا ہے از رحمت, اور کہاں دارین دونوں جہانوں میں. کما بعد سمود, جیسا کہ دور ہو گئے سمودی رحمت سے, ویسے مدین والوں کے بھی رحمت سے دوری ہو. ورنہ پیچھے آؤ مہربانی فرماؤ 473 صفحے پر, جہاں سے یہ قصہ شعیب علیہ السلام کا شروع ہو رہا ہے. حاشیے پر جگہ ہے, مہربانی کرو ذرا دھیان سے لکھنا. 3 نظام آپ کو لکھواتا ہوں. نمبر 1 لکھیں گی سرمایہ دارانہ نظام. اب اس کا مطلب کیا ہے, مطلب لکھواتا ہوں. سارا مال مالک کا ہے, اس میں کسی کا کوئی حق نہیں. نمبر 2 اشتراکی نظام, یہ کمیونزم روس والا اشتراکی نظام. سارا مال حکومت کا ہے, ہر آدمی کو قدر ضرورت دیا جائے. نمبر 3 اسلامی شرعی نظام. مال مالک کا ہے, بشرطے کہ
شرط یہ ہے بشرط کہ شرعی سبب سے اس کا مالک بنا ہو. مگر اس میں حقوق واجبہ و غیر واجبہ دونوں ہیں. کیا فرق لکھوایا مولانا؟ سرمایہ دارانہ نظام کون سا ہے جو امریکہ میں چل رہا ہے؟ سارا مال مالک ہے. جیسے لوٹو کھسوٹو اکٹھا کرو بس. اشتراکی نظام کیمونزم روس والا وہ کیا ہے؟ سارا مال کس کا ہے؟ حکومت کا ہے. جو تم محنت مزدوری کرو گے وہ حکومت لے گی. تمہیں بقدر ضرورت ملے گا. تم نے مزدوری کی ہے ایک مہینے میں 10,000 روپے کی, سارا 10,000 حکومت کو ملے گا. تمہاری ضرورت ہے 5,000, حکومت تمہیں 5,000 کی ضروریات دے گی بس. باقی 5,000 کے تم مالک نہیں ہو. سب کمائی کر کے حکومت کو دو. اسلام میں یہ افراط و تفریط نہیں ہے. اسلامی شرعی نظام کیا ہے؟ پڑھیں. مال مالک کا ہے بشرطے کہ شرعی سبب سے اس کا مالک بنا ہو. شونیر کسی کو لوٹا, چوری, ڈاکہ, یہ یوں نہیں ہے. محنت کی ہے, مزدوری کی ہے, کاروبار کیا ہے, حلال کی تجارت کی ہے, بندہ مالک بن. ٹھیک ہے, اس میں حقوق واجبہ اور غیر واجبہ ہیں. زکوٰۃ ہے, عشر ہے, صدقہ فطر ہے, ایک مثال میں دے رہا ہوں, قربانی ہے. اسی طرح کسی غریب مسکین کو ضرورت ہے, بندہ اس کی ویسے امداد کرے. اگر شرعی نظام اسلام والا ہم اس پر عمل کرتے, ملک میں کوئی غریب باقی نہ رہتا. البیہ یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتے. اور یہ میں نے حاشیہ اس مقام پر کیوں لکھوایا, ذہن میں رکھنا, شعیب علیہ السلام کی قوم سرمایہ دارانہ نظام والی تھی. جیسے چاہو مال اکٹھا کرو, لوٹو کھسوٹو, کم دو زیادہ لو, وغیرہ وغیرہ. او مولانا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. یہ قصہ ساتواں آ گیا, قصہ سابعہ متعلق بداوے ثالثہ. پڑھو تو صحیح مولانا عنوان, مولانا فتح جان عنوان تو پڑھو. قصہ سابعہ ساتواں متعلق بداوے ثالثہ کہ تبلیغ میں مصائب آئیں گے, صبر کرنا. کما صبر موسیٰ, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا تھا. اور البتہ تاکید بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بے آیاتنا, اپنی آیات کے ساتھ. آیات سے مراد سلطان مبین, اور واضح سند کے ساتھ. سند پر لکھا ہے واضح, ہاتھ والا معجزہ, لاٹھی والا معجزہ. فرعون کی طرف, اس کے سرداروں کی طرف. فتبعوا حماقت فرعونیین, فرعون کس کے لئے, پس وہ پیچھے چلے فرعون کے حکم کے. وما امر فرعون برشید. اب یہ ایک دعویٰ ہے, دعویٰ ہے, اس کی آگے وجہ آئے گی خیال. نہیں تھا حکم فرعون کا برشید, کچھ صحیح. فرعون کی بات, فرعون کا حکم صحیح نہیں تھا. کیوں؟ اس دعوے کی وجہ, آؤ وجہ سنو. علت دعویٰ, دعوے کی وجہ فرعون کا حکم کچھ بھی صحیح نہیں تھا. کیوں؟ یقدم قومہ, آگے آگے ہوگا فرعون اپنی قوم کے. قیامت کے دن فاوردہم النار, جا پہنچائے گا ان کو آگ پر. فرعون کا حکم درست نہیں تھا نا, دلیل کیا ہے؟ قوم کو جہنم پر جا پہنچائے گا. اگر حکم اس کا درست ہوتا تو کیوں قوم کو جہنم جا پہنچاتا؟ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ, اور برا کھاٹ جس پر وہ پہنچے. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ اللَّعْنَةَ, پیچھے لگائے گئے فرعونی اس دنیا میں لعنت کے. سمرا دنیاویہ تابع و مدعو, پیچھے چلنے والا بھی لعنتی, اور جو جس کے پیچھے چلا گیا وہ بھی لعنتی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن بھی سمرا خویہ, قیامت کے دن بھی لعنت, دنیا میں بھی لعنت. بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ, برا ہے انعام جو ان کو ملا. ذَلِكَ مِنْ نَبَإِ الْقُرَىٰ, جملہ معترضہ برائے صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعلق بجمی قصہ کی جمع, تمام قصوں سے متعلق ہے یہ جملہ. ذَلِكَ مِنْ نَبَإِ الْقُرَىٰ, یہ کچھ خبریں
ہیں بستیوں کی، من کچھ یہ کچھ خبریں ہیں بستیوں کی، نقصہ علیک بیان کر رہے ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، منہا قائم کچھ ان بستیوں میں سے، منہا ہاں ضمیر قرآ کی طرف جا رہی ہے، کچھ ان بستیوں میں سے قائم کھڑی ہیں اب تک موجود ہے، مثلا مصر اب تک موجود ہے، وہ حسید اور کچھ جڑ سے کٹی ہوئی ہیں۔ یہ جملہ معترضہ ہے برے صداقت رسول، میرے پیغمبر آپ کو تو ان قصوں کا پتہ نہیں تھا، ہم نے وحی کے ذریعے قصے سنایا کر رہے ہیں، آپ پر وحی کا آنا دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی۔ آگے یہ جو بے جمیع قصص ہے اس کے آگے ایک دو لفظ پڑھانے، آپ نے تیر کا نشان بنا کر حاشیے پر لکھ لیں، آپ کی مرضی۔ ایک تو جملہ معترضہ ہے صداقت رسول کے لیے، اور بات بھی ہے، اور نیز یہ کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، کیونکہ جہنم کو پکڑا تو ان کے معبودان باطلا ان کے کام نہ آئے، بس وما ظلمناہم نہیں ظلم کیا تھا ہم نے ان پر، یہ جو ہم نے بستیاں تباہ و برباد کی، قوموں کو تباہ کیا، وما ظلمناہم نہیں ظلم کیا تھا ہم نے ان پر۔ نیچے جملہ پڑھیں، مانسرہ جملہ تو پڑھیں، نہیں ظلم کیا تھا ہم نے ان پر، کیا نیچے لکھا ہے؟ بلا قصور سزا دی ہو نہ، ولیکن ظلموا انفسہم لیکن ظلم کیا انہوں نے خود اپنی جانوں پر۔ نیچے جملہ پڑھیں، لیکن ظلم کی انہوں نے خود اپنی جانوں پر، فما اغنت عنہم آلہتہم نفی شفاعت کاریہ، کوئی سفارش کر کے کام کروانے والا نہیں تھا، نہ کام آئے ان کے معبود، اللتی وہ معبود من دون اللہ جن کو پکارتے تھے اللہ کریم، چلو بہت زیادہ کام نہیں آئے، تھوڑے تو کام آئے ہوں گے، فرمایا من شیئن ذرا برابر بھی الہ کا ہم نہ آئے جن کو وہ پکارتے تھے، لما جا امر ربک جب اب کہ آ گیا حکم تیرے پروردگار کا، وما زادوہم پر ایک بڑا پیارا لفظ لکھا ہوا ہے، یوں کریں ما زادوہم کو چھپا دیں، وما زادو صرف عبارت کیا پڑھ رہا ہوں، پڑھوں تو ثواب ہو آپ کو، وما زادو نہیں زیادہ کیا ان معبودوں نے، کیا منع کیا؟ نہیں زیادہ کیا ان معبودوں نے، ہم مشرکین کو نہیں زیادہ کیا ان معبودوں نے، ہم معبودوں نے ان کی مدد نہ کی اور آڑے وقت میں کام نہ آئے۔ آگے حوالہ ہے 26 الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلیہ، صفحہ ہے 1022 چھٹی ساتویں سطر، فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلیہ، ونا قربانا پر انگلی رکھ کر چھپا دے، فلولا نصرهم کہ مدد نہیں کی مشرکین کی، الذین اخروی یہ جو ہم نے واقعات بیان کی ذالک پر لکھا ہوا ہے، یقیناً اس بات میں یعنی ان واقعات میں لآیتن البتہ نشانی ہے بڑی عبرت کی، لیکن کس بندے کو فائدہ ہوگا؟ مستفیدین لمن خاف عذاب الاخرہ، اس بندے کو جو ڈرتا ہو آخرت کے عذاب سے، اس کے لیے ان واقعات کے اندر بڑی نشانی ہے۔ ورنہ نیچے جملہ پڑھے، بڑا پیارا اور قیمتی جملہ ہے، کیونکہ باوجود یہ کہ دنیا دارالجزا نہیں، بدلہ دنیا میں ملے گا نہیں، دنیا دارالجزا بدلے کا جہان نہیں، باوجود ہے کہ دنیا دارالجزا نہیں، اس میں جب اتنا شدید عذاب ہے تو آخرت جو دارالجزا ہے وہاں کیا حال ہوگا؟ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہے جمع کیے ہوئے ہوں گے واسطے اس کے دن، یعنی اس میں جمع کیے ہوئے ہوں گے،
ذالک پر آپ کے سامنے جملہ لکھا ہے المذکور من القصص، قصوں میں جو کچھ ہم نے ذکر کیا، اور ذالک یوم پر لکھا ہے یوم القیامہ، اور نمبر 2 حاشیہ یوم القیامہ، آپ نے قیامت کا دن کہاں سے کہا؟ اس پر دلالت کرتا ہے آخرت کا لفظ، ذالک یوم، یہ قیامت کا دن ہوگا، مجموع لہ الناس، جمع کیے ہوں گے اس میں لوگ، لہو بمعنی فی، اس میں جمع کیے ہوئے ہوں گے لوگ، وذالک یوم مشہود، اور یہ دن ہوگا سب کی حاضری کا، سب کی حاضری کا دن ہوگا، وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اوپر لکھو ما نؤخرہ پر سوال، جلدی کیوں نہیں آتا؟ سوال، جلدی کیوں نہیں آتا؟ جواب، وما نؤخرہ الا لاجل معدود، نہیں مؤخر کرتے ہم اس کو بوجہ حکمتوں کے مگر لاجل معدود، واسطے مدت مقرر کے، معدود کتنی ہوئی، تھوڑی حوصلہ تو کرو، ہم نے اس کو مؤخر کیا ہوا ہے، ہماری کچھ حکمتیں ہیں، آنے تو دو، حوصلہ تو کرو۔ یوم یاد لا تکلم نفس الا باذنہ، تخفیف اخروی، جس روز آئے گا دن، یادے کے نیچے 2 لکھا ہوا ہے اور اوپر ذالک یوم، ان کے نیچے بھی 2 لکھا ہے، 2 کو 2 سے ملانا ہے، جس روز آئے گا وہ دن سب کی لا تکلم نفس الا میری، نہیں کلام کر سکے گا کوئی چیز مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، نیچے لکھا ہوا ہے نفس پر مارے حیبت کے، اور حالت مشترکہ کا جملہ لکھا ہوا ہے، تمام کے تمام جتنے بھی جمع ہوں گے اس وقت ان کی حالت مشترکہ یہ ہوگی اللہ کی اجازت کے بغیر لا تکلم، کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا، اتنا ڈر ہوگا۔ بخاری شریف جنہوں نے پڑھی ہے خوش نصیب ہیں جو پڑھیں گے، یہ الفاظ ہیں بخاری شریف میں، کلام الرسول یومئذ اللہم سلم، اللہم سلم، رواہ البخاری۔ آپ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کی زبان پر قیامت کے دن یہ الفاظ ہوں گے، اللہم سلم، اللہم سلم، اللہ آج ہمیں سلامتی عطا فرما، امتے جانے اور تو جان۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں چھڑا کر جنت لے جائیں گے، واہ بھائی واہ۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اقسام الناس، لوگوں کی قسمیں، کچھ ان میں سے بدبخت ہوں گے، وَسَعِيدٌ، کچھ ان میں سے خوش نصیب ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، تخویف اخروی، پس بہرحال وہ لوگ جو بدبخت بنے، فَفِي النَّارِ، پس آگ میں ہوں گے، آگ میں ہوں گے۔ یہ سمرہ لکھا ہوا ہے مختصہ، خاص سمرہ انہی کے ساتھ خاص ہوگا۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، واسطے ان کے جہنم کی آگ میں زفیر چیخنا ہوگا، وشہیق، اور دھاڑنا ہوگا۔ زفیر گدھے کی ابتدائی آواز کو کہتے ہیں اور شہیق گدھے کی آخری آواز کو کہتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم کی آگ میں زفیر چیخنا ہوگا، وشہیق، اور دھاڑنا ہوگا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس آگ میں۔ وَنَا یہ لَهُمْ فِيهَا خالدین فیہا، ضمیر نار کی طرف جا رہی ہے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس آگ میں۔ مَا السماوات والارض، جتنے تک رہیں گے آسمان اور زمین، جب تک آسمان زمین رہیں گے یہ بھی جہنم کے اندر رہیں گے۔ الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا پروردگار، بیان قدرت تو اور بات ہے، اللہ نکالنا چاہے تو قادر ہے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم میں رہیں گے۔ جتنے تک آسمان و زمین رہیں گے، آسمان و زمین تو ہوں گے نہیں، بڑا سمجھو تو جو اشکال پیش کرنا چاہتا ہوں، جتنے تک آسمان و زمین رہیں گے یہ بھی جہنم میں رہیں گے۔ الا ما شاء ربک، تیرا رب چاہے نکالنا چاہے تو اور بات ہے، آسمان و زمین رہیں گے تو یہ بھی آگ میں رہیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آسمان و زمین تو ہوں گے نہیں۔ سامنے حاشیے پر جملہ لکھا ہے اجر ذالک علی عادت العرب، پڑھو، فی الاخبار ان دوام شیء تابیدہ، قرطبی کا حوالہ، یہ اس بات کو بیان کیا گیا، جاری کیا گیا عرب کی عادت کے مطابق۔ میری طرف دیکھیں میں جملہ سمجھاؤں، عرب والوں نے کسی چیز کی ہمیشگی بیان کرنی ہو، یہ چیز ہمیشہ ہمیشہ ہوگی، یہ چیز ہمیشہ ہوگی، ختم ہوگی نہیں،
تو عرب والوں کی عادت ہے، وہ کہتے ہیں جب تک آسمان و زمین رہیں گے، اس سے مراد ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ، اس سے مراد ہوتا ہے، یہ عرب والوں کا ایک محاورہ ہے، کسی چیز کی ہمیشگی کو بیان کرنا ہو، تعبیر ہمیشہ ہمیشہ یہ ہوگا، ابد الآباد تک، ہمیشہ ہمیشہ اگر کسی چیز کو بیان کرو کہ یہ چیز ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، تو کہتے ہیں جتنے تک آسمان و زمین رہیں گے، کیا مطلب؟ یہ ہمیشہ ہمیشہ آپ میں رہیں گے۔ اللہ چاہے نکال سکتا ہے، بیان قدرت نکالے گا نہیں۔ ان ربک فعال لما یرید، اللہ یقیناً تیرا پروردگار کرنے والے اس کام کو جس کا وہ ارادہ کرے، کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے۔ تو یہ آگ سے نکلیں گے، چپ کر گئے ہو، یہ آگ سے پھر آسمان و زمین تو ہوں گے نہیں، یہ کیوں کہا؟ یہ محاورہ یاد ہے، کیا ہے؟ یعنی ہمیشہ رہیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ بِشَارَةٌ، اور بہرحال وہ لوگ جو خوش نصیب بنائے گئے، نیک بخت بن گئے، سُعِدُوا ہے مجہول، معنی اس کا معلوم بلا کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، پس بہرحال وہ لوگ جو خوش نصیب بنے، نیک بخت بنے، وہ کہاں ہوگی؟ فِي الْجَنَّةِ، پس جنت میں ثمرہ مختصہ، یہ جنت ان خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس جنت میں، ما دامت السماوات والارض، یہ بھی کنایہ ہے ابدیہ سے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جتنے تک رہیں گے آسمان اور زمین، آسمان و زمین ہمیشہ ہمیشہ، جتنے تک رہیں گے آسمان و زمین، کیا مطلب؟ یعنی ہمیشہ ہمیشہ یہ جنت میں رہیں گے، کبھی نہیں نکالے جائیں گے، الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا پروردگار، بیان قدرت، اللہ چاہے جنت سے نکال سکتا ہے لیکن نکالے گا نہیں۔ ایک قانون ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے، دونوں پر ایمان۔ عطاء غیر مجزوز، یہ بخشش بے انتہا نہ ختم کی ہوئی۔ فلا تغفریت مما یعبد ہؤلاء، مونا حاشیے پر جملہ لکھو سعید اور شقی، اس کی علامات لکھوا دو، لکھیں علامات شقاوت، یہ فمنہم شقی و سعید، یہ جو دونوں جماعتیں تھیں ان کے بارے میں ذرا نشانیاں لکھنے۔ علامات شقاوت، بدبختی کی علامات۔ نمبر 1 دل کی سختی، نمبر 2 رونا نہ آئے، نمبر 3 دنیا کی رغبت، نمبر 4 لمبی امیدیں۔ یہ 4 نشانیاں کس کی ہیں؟ بدبختی کی نشانی ہے۔ دل سخت ہو، رونا نہ آئے، دنیا کی رغبت ہو، دنیا کا شوق، ہائے ہائے مال 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 مال، اور نمبر 4 لمبی امیدیں، ہائے یہ کام بھی کر لوں، یہ کوٹھیاں بنا لوں، وہ زمینیں خرید لوں، فلاں۔ اور لکھیں علامات سعادت، خوش نصیبی کی علامات۔ نمبر 1 دل کی نرمی، نمبر 2 کثرت سے رونا، نمبر 3 دنیا کی بے رغبتی، دنیا کی بے رغبتی، شوق نہ ہو، نمبر 4 لمبی امیدیں نہ رکھنا۔ ایک نوٹ لکھے، نوٹ، خالص شقی اور خالص سعید مراد ہیں۔ ایک تیسری قسم سعید از عقیدہ اور شقی از اعمال، وہ مراد نہیں۔ پھر کہتا ہوں تیسری قسم سعید از عقیدہ اور شقی از اعمال، وہ مراد نہیں۔ یہ اس تیسرے جملے کو ذرا ساتھی سمجھ لیں، بڑے ساتھی۔
چوتھی سطر میں آیت کو دیکھیں، بڑے ساتھیوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، شقی و سعید، فمنہم شقی و سعید، کچھ ان میں سے بدبخت اور کچھ نیک بخت۔ بدبخت سے مراد عقیدہ بھی غلط، اعمال بھی غلط۔ کیا کہا؟ سارے نہیں بول رہے۔ شقی کا کیا معنی کیا؟ عقیدہ بھی غلط اور سعید عقیدہ بھی درست، درست۔ ایک تیسری قسم بھی ہے جو میں نے آپ کو لکھوائی، عقیدہ درست ہو، سعید از عقیدہ، شقی اعمال غلط ہو، وہ قسم مراد نہیں ہے یہاں پر، وہ قسم مراد۔ اب یہ جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، شقی، عقیدہ بھی غلط، اعمال بھی غلط۔ جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، عقیدہ بھی درست، اعمال بھی درست۔ اور تیسری قسم کون سی ہے؟ عقیدہ درست ہو لیکن اعمال غلط ہو۔ جیسے ہم نالائق ہیں، دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، اعمال ایک بھی ہمارا اس قابل نہیں ہم اللہ کے حضور پیش کر سکے، وہ تیسری قسم یہاں پر مراد۔ آگے چلو، فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، متعلق بدعوی رابع۔ ذرا سورت کے شروع میں جائیے، مجھے دعویٰ تو سنائیے، میں آپ کے لیے دعا کروں اللہ آگے پڑھانے کی توفیق دے۔ مجھے اطلاع ملی ہے مولانا اسامہ درس قرآن شروع کرنا چاہتے ہیں اپنی مسجد میں، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ مولانا زہر آپ نے کیا ہوا ہے مسجد میں؟ مولانا اسامہ ارادہ پکا ہے؟ وہ تو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ارادہ لکھواؤ دے سے اوپر اوپر سے لکھوا دوں گا، ایسے نہ ہو، پکا ارادہ۔ جو ساتھی یہ مولانا میر ماوے کی صبح بات سنائی ہے، جمعہ پڑھایا مولانا نے، آپ مجھے خوشی ہوتی ہے۔ آپ کو چوتھا دعویٰ مجھے سنا دیں، چوتھا دعویٰ سورت کا کیا تھا؟ آگے کچھ لکھا ہوگا، مخالفین ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، نہیں لکھا ہوا؟ لکھا ہوا ہے مخالفین ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، آپ تسلی رکھیں۔ یہ آ گیا چوتھا دعویٰ، وہ لکھوایا بھی تھا، آیت نمبر 109 میں ہے یہ، فلا وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، یقیناً ہم البتہ پورا دینے والے ہوں گے ان کو آخرت میں ان کا حصہ عذاب والا، غیر منقوص، نہ کم کیا ہوگا نہ گھٹایا ہوا ہوگا، پورا عذاب والا حصہ ملے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ، مولانا تیر کا نشان بناؤ سامنے حاشیے پر، میں آپ کو شبہ لکھواتا ہوں۔ وَلَقَدْ، اس کا عنوان لکھ لیں، دفع شبہ، کہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس میں اختلاف کیوں کیا گیا؟ کیا سوال لکھا؟ دفع شبہ، دفع شبہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس میں اب جواب آیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ، اور البتہ تاکید تسلی دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَاخْتَلَفَ فِيهِ، پس اختلاف کیا گیا تھا اس میں، اختلاف تو تورات میں بھی کیا گیا تھا، اگر قرآن میں کیا جا رہا ہے تو کوئی حیرانگی کی بات نہیں۔ پھر دفعہ شبہ، ایک شبے کو ہٹایا، ہم پر عذاب
کیوں تھا؟ جواب ولولا کلمۃ سبقت من ربک، لکھا ہے تاخیر عذاب، عذاب کیوں نہیں آ رہا جلدی؟ اگر نہ ہوتی بات جو سبقت چڑھ چکی ہے تیرے رب کی طرف سے، لاقضی بینہم، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ میں اللہ جلدی عذاب نہیں دوں گا، اگر یہ بات نہ ہوتی تو فوراً فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً وہ نیچے لکھا ہے باوجود قیام دلائل کے، دلائل قائم ہونے کے باوجود موعود سے۔ یہ منہو میں بڑے علماء منہو کا تیر کا نشان عذاب موعود پر لے آئے ہو، یہ ہو سے مراد عذاب موعود یہاں نشان لے آنا ہے۔ یقیناً وہ البتہ بھی شک کے ہیں، کس میں شک ہے؟ منہو عذاب موعود سے، جس عذاب کا وعدہ دیا گیا اس کے بارے میں ان کو شک ہے۔ اور کون سا عذاب؟ مریب، اور شک کون سا ہے؟ مریب، دن رات تردد میں ڈالنے والا شک، دن رات تردد میں۔ عبارت کیا بنی؟ وَإِنَّ كُلًّا، لمّا شرط کیا ہے؟ لمّا کی لمّا شرط چاہتا ہے اور جزا کو چاہتا ہے۔ شرط اس کی محذوف ہم نے نکالی، لمّا يَبْعَثُهُمْ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ۔ اچھا اب اوپر حاشیہ دیکھیں، يَبْعَثُهُمْ اور لَيُوَفِّيَنَّهُم جزا ہے، ٹھیک ہے، اور مجموعہ شرط و جزا يَبْعَثُهُمْ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُم، یہ شرط اور جزا، یہ لمّا کی شرط اور جزا، یہ انا کی خبر ہے، انا کی، تو انا زیدن قائمن، انا زیدن قائمن، اب زیدن یہ کلن یہ اسم ہے، اور قائمن اب لمّا جو ہے، لمّا کی شرطوں اور لمّا کی جزا یہ مل کر انا کا خبر بن گئے، کلن انا کا اسم ہے۔ اور ترکیب سمجھ آ گئی؟ عبارت کیا بنی؟ انا کلن لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، میں معنی کرتا ہوں، اور یقیناً تمام کے تمام لمّا يَبْعَثُهُمْ جب زندہ کر کے اٹھائے گا ان کو اللہ، یقیناً تمام کے تمام جب يَبْعَثُهُمْ زندہ کر کے اٹھائے گا اللہ ان کو، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، پورا پورا دینے والا ہوگا ان کو تیرا رب ان کے اعمال کا بدلہ، جب زندہ کر کے اٹھائے گا اعمال کا بدلہ پورا پورا دے گا۔ اعمالہم کے نیچے لکھا ہوا ہے جزاء اعمالہم، لیوفینہم ربک جزاء اعمالہم، جزاء کا لفظ یہاں پر ہم نے مضاف نکالنا ہے۔ پھر معنی کرتا ہوں، یقیناً تمام کے تمام جب زندہ کر کے اٹھائے گا ان کو اللہ، تو ضرور پورا پورا دے گا ان کو تیرا رب ان کے اعمال کا بدلہ۔ انہو کے نیچے لکھا علت، وہ بدلہ پورا پورا دے سکتا ہے اعمال کا، کیوں؟ یقیناً جو وہ عمل کر رہے ہیں خبر رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اوپر ایک لفظ اور بھی لکھا ہوا ہے، حالانکہ شک سے یہ عذاب ٹلے گا نہیں، لکھا ہوا ہے نا، پیچھے تھا نا ان کو عذاب کے بارے میں شک ہے تو فرمایا شک سے عذاب ٹلے گا نہیں۔ ایک ترکیب تو یہ ہو گئی۔ اب دوسری ترکیب دیکھو جی، نمبر 2، انا کلن، کلن تو انا کا اسم ہو گیا، یہ تو ٹھیک ہے۔ لما لیوفینہم ربک، لیوفینہم ربک اعمالہم، یہ شرط ہے۔ اب یہ بس نہیں نکالنا، خیال کرنا، لما شرط الجزا کو چاہتا ہے نا، تو لیوفینہم ربک اعمالہم یہ لما کی شرط ہے، اور انہو بما یعملون خبیر لما کی جزا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب ایک چھوٹا سا اشکال ہے، وہ اشکال نیچے یہ ہے، اگر کہا جاوے کہ شرط پر لام نہیں آتا، لیوفینہم لام شرط پر لام نہیں آتا، تو جواب یہ ہے کہ لام زیادہ ہے۔ جواب کیا ہے؟ لام زیادہ ہے۔ اب میں ذرا لفظ پڑھتا ہوں اور معنی بھی کرتا ہوں۔ وَإِن كُلًّا لَمَّا يُوَفِّيَنَّهُمْ، لما لام زیادہ ہے نا، لیوفینہم، ان کلن لما لیوفینہم ربک اعمالہم انہو بما یعملون خبیر۔ اب لیوفینہم ربک اعمالہم یہ لما کی شرط، انہو بما یعملون خبیر شرط اور جزا مل کر یہ انہ کی خبر بن گئی۔ اب معنی شو ہے، وَإِن كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور یقیناً تمام کے تمام
اب خیال کرنا معنی پر تھوڑا سا فرق ہے بڑے علماء. یقیناً تمام کے تمام جب پورا پورا دے گا ان کو ان کا رب، وہ پورا پورا دے گا ان کو تیرا رب ان کے اعمال کا بدلہ، تو یقیناً جو وہ عمل کرنے ہیں خبر رکھنے والا ہوگا. چونکہ خبیر ہے اس لیے پورا پورا اعمال کا بدلہ دے گا. فاستقم کما امرتا. اب نمبر 2 حاشیہ دیکھیں، مضامین سابقہ پر مرتب امور خمسہ 5 امور آ رہے ہیں. فرمایا فاستقم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹ جائیے. اس تسلی و اصول فوز اول کامیابی کا پہلا اصول، ڈٹ جائیے میرے پیغمبر. اعتقاداً عملاً تبلیغاً، عقیدہ بھی یہی ہو، عمل بھی یہی ہو، تبلیغ بھی اسی مسئلے کی کرو. کیسے؟ فاستقم، ڈٹے رہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کما امرتا، جیسا کہ آپ حکم دیے گئے ہیں. ومن تاب معک، اور وہ جو توبہ کر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرک سے، جنہوں نے توبہ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھی، وہ بھی ڈٹے رہے. اس کا عطف ہے فاستقم کی ضمیر پر، وہ بھی ڈٹے. والا تطغوا، امر ثانی 5 امور میں سے دوسرا امر، اور نہ حد سے تجاوز کرنا. ولا تطغوا لکھا ہے اصول فوز ثانی، حد سے نہ نکلنا دائرہ دین سے. انہو بما تعملون بصیر، یقیناً جو تم عمل کر رہے ہو اللہ کریم دیکھنے والا ہے. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اصول فوز ثالث کامیابی کا دیور، نہ جھکنا نہ مائل ہونا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا. فرق نہیں اٹھانا عبدالعلی خیال. ولا ترکنوا الی الذین اور نہ مائل ہونا نہ جھکنا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے مشرک. اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہے یعنی پختہ رہو پڑھیں، اور مشرکین کی طرف ان کے مال کو دیکھ کر میلان نہ کرو. ایک میں نے لفظ لکھوانا ہے، مہربانی فرمائیں. لا ترکنوا کے نیچے جگہ ہے حاشیے پر نا، آیت کے نیچے اصول فوز ثالث یہاں لکھا ہے، اس کے آگے لکھنے باعتبار دوستی و عقیدہ و عمل. بس اب حاشیے پر سامنے چھوٹا سا ایک جملہ کرنا ہے. پہلے چھوٹا سا جملہ لکھواتا ہوں، پھر ایک حضرت شیخ پیر رحمۃ اللہ کی بات لکھواتا ہوں. دیکھیں لا ترکنوا کا جملہ، رکون دل کے ادنا سے جھکاؤ کو کہتے ہیں. لا ترکنوا پر جملہ، رکون دل کے ادنا سے جھکاؤ کو کہتے ہیں. بس مشرکوں کی طرف دل کا ادنا سا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے. باعتبار دوستی و عقیدہ و عمل، دوستی بھی ان کے ساتھ نہیں رکھنی جس سے دین برباد ہو، عقیدہ بھی مشرکوں والا اختیار نہیں کرنا، عمل بھی مشرکوں والا اختیار نہیں کرنا. 15واں پارہ کھولو مولانا. ولولا ان ثبتناک لقد ترکنوا الیہم شیئا قلیلا. صفحہ ہے 591. 591 سارے ساتھی دیکھیں مہربانی فرمائیں. ولولا ان ثبتناک لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك سيف الحياة وسيف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. اللہ انداز دیکھو، بندے کا دل کانپتا ہے. فرمایا ولولا ان ثبتناک، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا رکھا ہوا ہے، ہم نے پکا رکھا ہوا ہے، اگر ہماری پکے رکھنے والی بات نہ ہوتی نا، لقد كنت تركن اليهم، البتہ تھا کہ قریب تھے آپ کہ آپ جھک جاتے ان کی طرف. ترکنو اور لا ترکنو، ترکنو الیہم شیئا قلیلا. اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا نہ رکھا ہوتا، البتہ تھا کتنا ترکنو الیہم، البتہ تھا کہ قریب تھے آپ کہ آپ جھک جاتے ان کی طرف. شیئا قلیلا، دیکھا ہے
بالکل تھوڑی سی چیز بہت کم بالکل معمولی سا ان کی طرف مائل ہو جاتے. یہ تو ہم نے سنبھالا ہوا ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا بھی ان مشرکوں کی طرف جھک جاتے اِذَا لَأَذَقْنَاكَ سَيْفَ الْحَيَاةِ اس وقت ہم البتہ آپ کو چکھاتے دگنا عذاب دنیا کی زندگی کا وَسَيْفَ الْمَمَاتِ اور دگنا عذاب موت کا. آپ مشرکوں کی طرف تھوڑا سا بھی جھک جاتے ہم آپ کو زندگی میں بھی دگنا عذاب چکھاتے موت کا بھی دگنا عذاب چکھاتے. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا پھر نہ پاتے ہم اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار. ذرا سا آپ جھک جاتے شَيْئًا قَلِيلًا تو یہ حال ہوتا. اور جو مشرکوں کو رشتے دے رہے ہیں اور مشرکوں کے جنازے پڑھ رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ او مولانا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ اور نہ تم مائل ہو نہ جھکو ان لوگوں جنہوں نے شرک و نہ ظلم کیا. تھوڑا سا دل کا جھکاؤ بھی نہیں ہونا چاہیے. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ سمرا بس پہنچے گی تم کو آگ. وَمَا لَكُمْ حالانکہ باؤ حالیہ حالانکہ درحالے کے نہیں ہوگا واسطے تمہارے اللہ کریم کے بغیر کوئی رفیق اولیاء کوئی دوست رفیق نہیں ہوگا. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے. لکھا ہے ترقی نفی حمایت کوئی تمہارا حمایتی بھی نہیں ہوگا کیونکہ حمایت و امداد سے رفاقت سہل ہے دوستی سہل ہے رفیق ہونا آسان ہے. جب رفاقت نہیں ہوگی تو حمایت و امداد کون کر سکتا ہے؟ پیچھے آؤ مولانا پچھلے صفحے پر ایک جملہ لکھو. لا ترکن مطلب شیخ پیر کا جملہ لکھو جلدی کرو. لا ترکنو کا مطلب کہ ظالم کا رکن نہ بننا. ظالم کا رکن نہ بننا کہ ان کے کسی ظلم شرک اور بدعت میں کہ ان کے کسی ظلم شرک و بدعت میں تائید کر بیٹھو. ہونا کیا مطلب ہے آیت کا لا ترکنو کا؟ ظالم کا رکن نہ بننا. کیا مطلب؟ ان کے کسی ظلم شرک و بدعت میں ان کی تائید کر بیٹھو ایسا نہ کرنا. نوٹ لکھیں نوٹ. یہ مطلب نہیں کہ دعوت میں مواعظ حسن یا الفاظ نرم نہ ہو. دعوت کے لیے نرمی اس آیت میں داخل نہیں. کیونکہ گدھے پر بوجھ لادنے کے لیے اسے گھاس کھلانا پڑتی ہے. نوٹ اگر ایک عالم ظالموں کے پاس دعوت دینے اور ان کی غلط کاریوں پر تردید کرنے کے لیے جاتا ہے تو یہ جہاد ہے.
علماء کرام نے کیا حاشیہ سمجھا ہے؟ لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا، کیا معنی؟ ان کو گالیاں دو، یہ معنی ہے؟ چپ کر گئے ہو، او کتا، او خنزیر، او فلاں، یہ کہو، یہ معنی ہے؟ لا ترکنوا الی الذین ظلموا کا کیا معنی ہے؟ کہ ظالم کا رکن نہ بننا، یعنی ان کے کسی ظلم، شرک اور بدعت میں ان کی تائید نہیں کرنی۔ کیا مطلب ہے؟ ان کے شرک و بدعت میں تائید اور دعوت دینی ہے تو اس میں الفاظ نرم ہوں، انداز خوبصورت ہو، مواعظ حسنہ ہوں، اچھے طریقے سے بندہ دعوت دے، اس بات کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیخ پنجپیر فرماتے تھے رحمہ اللہ، گدھے پر بوجھ لادنے کے لیے اسے گھاس کھلانا پڑتی ہے، الفاظ نرم ہو، مسئلہ گرم ہو۔ یہاں جو ہے ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ ہو کا کیا مطلب ہے؟ شرک و بدعت میں ان کی تائید نہ کرنا۔ اور فرماتے تھے کوئی عالم ظالموں کے پاس دعوت دینے جاتا ہے یا ان کی غلط کاریوں پر تردید کے لیے جاتا ہے، یہ تو جہاد ہے۔ آؤ جی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، چوتھا امر آ گیا، تین ہو گئے، چوتھا، اور قائم رکھ نماز، بیان امر مسلم، تین امور کیے گئے قرآن میں، نماز، روزہ اور حج۔ نماز کی پابندی کرو گے تو ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا جو احکام ہم نے بیان کیے، اور قائم کرو نماز دن کی سائڈوں میں، طرف، اطراف، کنارے، دن کے کناروں میں۔ کیسے؟ نماز صبح، ظہر، عصر، یہ تینوں ایک کنارے پر ہیں۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، قائم کرو نماز دن کے کناروں میں اور رات کے کچھ حصے میں سے، کچھ حصہ مغرب عشاء، 5 نمازیں آ گئیں۔ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، یقیناً نیکیاں زائل کرتی رہتی ہیں سیئات، گناہوں کو، نیکیاں زائل کرتی رہتی ہیں گناہوں کو۔ ورنہ السیئات، آپ کے سامنے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، دوسری توجیہ پر سیئات سے غیر مراد ہیں، صبر کریں۔ نیچے جو لفظ لکھا ہے سیئات کے نیچے وہ پڑھ لیں، پھر حاشیہ پڑھیں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں زائل کرتی رہتی ہیں، لے جاتی ہیں السیئات، پریشانیوں کو۔ السیئات پر لکھے پریشانیوں، نیکیاں لے جاتی ہیں پریشانیوں کو، دور کرتی ہیں پریشانیوں کو۔ نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، اب پڑھیں۔ اس سے مراد گناہ نہیں، اس سے مراد سختیاں مراد ہیں۔ سختیاں سمجھ نہ آئے تو میں نے آپ کو لکھوا دیا پریشانیاں۔ از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں دور کرتی ہیں پریشانیوں کو۔ اب مجھے معنی تو سنائیں، پھر میں خوش ہوں گا، آپ کے لیے دعا کروں گا۔ یقیناً نیکیاں دور کرتی ہیں، انسان نیک اعمال کرے تو بھلا پریشان نہیں ہونے دیتا۔ اچھا، اب حاشیے کو چھپا دیں، جو حاشیے پر لکھا ہوا ہے نا جملہ، حاشیے کو چھپا دیں۔ اب پریشانیوں والا معنی نہیں کر رہا، خیال۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں وہ دور کر دیتی ہیں گناہوں کو۔ ورنہ نیکیوں سے سارے گناہ تو دور نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نیکیوں سے، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں بڑے، یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو اب سیئات کا معنی اگر گناہ کریں گے نا، آیت کو دیکھنا، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں دور کر دیتی ہیں، لے جاتی ہیں گناہوں کو، تو پھر مراد چھوٹے گناہ ہوں گے۔ کیا مراد ہوں گے؟ اب منع کرتا ہوں، حاشیے چھپائے رکھنا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں لے جاتی ہیں، زائل کرتی ہیں، دور کرتی ہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو۔ پھر کیا معنی ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے، تعبیر کرنی پڑے گی۔ اب حاشیہ پڑھو۔ دوسری توجیہ پر سیئات سے صغائر مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ چھوٹے گناہ، ورنہ کبائر تو سوائے توبہ یا رحمت خاصہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اب دو مطلب آ گئے۔ حضرت فرماتے ہیں اس سے مراد پریشانیاں ہیں، اور گناہ اگر مراد لوگے تو کون سے گناہ ہوں گے؟ نیکیوں سے کون سے گناہ دور ہوتے ہیں؟ صغیرہ گناہ، صغائر۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ جامع نصیحت ہے واسطے یاد کرنے والوں کے۔ فاصبر، پانچواں امر خامس اخلاقی، اور ماتم کرو میرے محبوب۔ فاصبر کا معنی
ماتم کرو، یہ معنی ہے باپ بھائی کا۔ اسلام میں ماتم نہیں، اسلام میں صبر ہے۔ واصبر، صبر کی عیسیٰوں پر، مخلوق کی تکلیفوں پر۔ فإن اللہ، یقین اللہ کریم نہ عیسیٰ کرتا اجر اخلاص سے نیکی کرنے والوں کا۔ فلولا کان من القرون قبلکم، فلولا تخفیف دنیاوی، فلولا بمانا اللہ، لولا بمانا لکھو تو صحیح اوپر، لولا بمانا اللہ، اوپر لکھ لو چھوٹا سا بے مانا اللہ۔ نیچے لکھا ہے المراد منہ نفی، نفی مراد ہے، ما کانا سارا یعنی نہ ہوئے، پہلے میں معنی کروں پھر نفی والا معنی کریں گے۔ فلولا کان من القرون من قبلکم، کیوں نہ ہوئے ان بستیوں میں سے جو تم سے پہلے تھیں، کیوں نہ ہوئے، فلولا کان من القرون، کیوں نہ ہوئے ان بستیوں میں سے من قبلکم تم سے پہلے تھی، کون؟ اولو بقیت، عقل والے لوگ، جو پہلی بستیاں تھیں تم سے پہلے ان میں سے عقل والے لوگ کیوں نہ ہوئے، ینہون عن الفساد، جو روکتے فساد سے، جو پہلی بستیاں تباہ و برباد ہوئی ان میں سے عقل مند لوگوں نے فساد سے کیوں نہ روکا۔ نیچے لکھا ہوا ہے کہ خود بھی شرک سے دور رہتے تو لکھو، خود بھی شرک سے دور رہتے اور دوسروں کو بھی روکتے۔ ہائے ہائے، پہلی جو بستیاں تباہ و برباد ہوئی ان میں سے کیوں نہ ہوئے اولو بقیت، عقل مند لوگ، لکھا ہے فہم و عقل والے، سمجھدار لوگ، کیوں نہ ہوئے ینہون عن الفساد، جو روکتے کفر و شرک والے فساد سے، خود بھی شرک سے دور رہتے دوسروں کو بھی روکتے، کیوں نہ ہوئے، ہائے ہائے، فی الارض، زمین میں، الا قلیلا ممن انجینا، الا مستثنی منقطع، لیکن بہت کم ان میں سے جو نجات دی ہم نے، ان میں سے، یہ قلیلا کا بیان ہے، بہت کم تھے جن کو ہم نے نجات دی، ان میں سے عقل مند لوگوں نے نہ روکا۔ کیوں نہ ہوئے یعنی نہ ہوئے، نفی والا معنی۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پیچھے چلے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، کس کے پیچھے چلے؟ ماں، اس راہ کے پیچھے چلے، اُتْرِفُوا فِيهِ، کہ نعمتیں دیے گئے تھے جس میں عیش دیے گئے تھے، اس راہ کے پیچھے چلے مشرک لوگ، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ اور اس لیے تو کہتے ہیں جی دیوبندی بنو گے تو بھوکا مرنا پڑے گا۔ دیوبندی نہ کل، نہ چالیسواں، نہ سادہ، نہ یارویں، نہ چھوٹی یارویں، نہ بڑی یارویں، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دیوبندی بنو گے تو بھوکا مرنا پڑے گا۔ اور تو وہ ظالم مشرک کس راہ پر چلے؟ اُتْرِفُوا فِيهِ، جن میں عیش دیے گئے تھے، کھاؤ پیو اڑاؤ، عرس ہے، یہ میلے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ قوالی ہے، یہ بڑی یارویں فلاں، وَقَالُوا مُجْرِمِينَ، ہو گئے خوگر، جرائم کے خوگر کا معنی عادی، جرائم کی عادی بن گئے بوجہ عدم تبلیغ۔ ظالم مشرک لوگ اس راہ کے پیچھے چلے جن میں عیش دیے گئے تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، تخفیف دنیاوی، اور نہیں تیرا پروردگار تاکہ ہلاک کرے بستیوں کو۔ بستیوں کو تو اللہ ہلاک نہیں کرتا، بستی والوں کو کرتا ہے۔ ذکر مکان، ارادہ مکین، نہیں تیرا پروردگار کے ہلاک کرے بستیوں کو، یعنی بستی والوں کو، بے ظلم، زبردستی، زبردستی اللہ ہلاک نہیں کیا کرتا۔ وَآلُهَا مُصْلِحُونَ، در حالے کے بستی والے اصلاح کرنے والے ہو، اپنی اور دوسروں، بستی والے اپنی اور دوسروں کی اصلاح کریں، اللہ زبردستی ہلاک کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر چاہتا تیرا پروردگار کر دیتا لوگوں کو جماعت ایک، چاہتا سب کو جبرن اللہ مومن بنا دیتا، جبرن موحد بنا دیتا۔ لکھا ہے لیکن بوجہ چند حکمتوں کے نہ چاہا، اگر اللہ کریم چاہتا بنا دیتا لوگوں کو جماعت ایک، لکھا ہے یعنی مومن موحد سب کو بنا سکتا تھا، زبردستی والا ایمان قبول نہیں۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور ہمیشہ آئندہ رہیں گے اختلاف کرنے والے، کس میں؟ فی التوحید، ہمیشہ رہیں گے آئندہ بھی اختلاف کرنے والے توحید میں، ہاں، اِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر وہ بندہ کہ رحم کرے تیرا پروردگار، وہ اختلاف نہیں کرے گا۔ وَلِسَالِكَ خَلَقَهُمْ، اس اختلاف کا غم نہ کرے، کیوں؟ وَلِسَالِكَ خَلَقَهُمْ،
اسی اختلاف کے لیے پیدا کی اللہ نے ان کو، لذالک پر لکھا ہوا ہے للاختلاف، اللہ نے اس اختلاف کے لیے پیدا کیے ہیں ان کو، اوپر جملہ لکھے جی ولذالک خلقہم کے اوپر، یعنی جو راستہ چاہے اختیار کرے، اللہ نے اسی اختلاف کے لیے پیدا کیا، جو مرضی ہے راستے پر چلو، دونوں راستے ہم نے دکھا دیے۔ وَتَمَّتْ كَلْمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ علت وجہ، اور پوری ہو گئی بات تیرے پروردگار کی، کون سی؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، ضرور بھروں گا میں جہنم کو جن اور انسانوں تمام سے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذَا الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ سامنے چھوٹا سا حاشیے پر 7 سائڈ میں جگہ باقی ہے، ذرا جملہ لکھ لیں۔ کلن مبہم ہے، جو لفظ ہے نا کلن مبہم ہے۔ ما نثبتو آیت میں لفظ ہے، ما نثبتو اس کا بیان، اور ما بھی مبہم ہے، ما نثبتو ما بھی مبہم ہے، اس کا بیان اس سے پہلے ہے انباء رسل، من انباء رسل، بس آپ ذرا دیکھیں یہ جو کلن ہے اس پر ایک تو عنوان لکھا ہوا ہے تسلی و بیان بعد حکم، بعض یہ حکم لفظ نہیں ہے، بعد حکم قصص، یہ جو قصے ہم نے بیان کیے ان کی ہم کچھ حکمتیں بیان کرنا چاہتے ہیں، قصے ہم نے کیوں بیان کیے، حکمتیں کیا ہیں، تسلی بھی ہے اور قصوں کی حکمتیں بھی چند بیان کرنی ہیں۔ اور نیچے لکھا ہے یہ تمام صورت کے ساتھ متعلق ہے۔ ایک تو کلن، یہ تو جو تنوین ہے نحویو عوض مضاف الیہ کے ہے، نمبر 1 حاشیہ، کلن یہ جو منصوب ہے نقصوں کی وجہ سے، تنوینہ عوض عن المضاف الیہ، یہ کلن کی تنوین مضاف الیہ کی عوض آئی ہے، مضاف الیہ کو حذف اس جگہ کلن یہاں تنوین دے دی، ٹھیک ہو گیا۔ اب معنی سنیں، عبارت کیا بنے گی؟ کلو ما، دیکھ لے عربی والے ساتھی، کلو ما یحتاج الیہ، کلو ما یحتاج الیہ، وہاں دیکھ رہے اوپر عبارت ہے تو ما یحتاج الیہ کو حذف کر کے کلن یہ تنوین بنا دی۔ اب معنی یہ ہوگا تمام کی تمام چیزیں جن کی ضرورت تھی، تمام کی تمام باتیں جن کی ضرورت تھی، تمام کی تمام باتیں جن کی ضرورت تھی، نقص علیہ کا ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر، جن جن باتوں کی ضرورت تھی وہ باتیں ہم آپ سے سلم پر بیان کر رہے ہیں۔ ما نثبت، پہلے معنی کر رہا ہوں، وہ تمام کی تمام چیزیں کون سی تھی؟ ما نثبت بہی فؤادک، یہ کلن سے بدل آ گیا، جو مضبوط کرنا چاہتے ہیں ہم ان باتوں کے ذریعے آپ کا دل، ان باتوں کے ذریعے ہم آپ کا دل بھی ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں، وہ باتیں کون سی ہیں؟ اب ما بھی مبہم تھا اور من انباء رسل اس کا بیان پہلے آ گیا، یعنی رسولوں کی خبریں، رسولوں کی خبریں بیان کر کے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، رسولوں کی خبریں بیان کر کے، رسولوں کے قصے سنا کر ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، جتنی جتنی باتوں کی ضرورت تھی اتنی اتنی باتیں ہم نے رسولوں کی بیان کی ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اب مولانا کوئی ذہن میں بات آئی دوستوں کی کہ نہیں آئی، میری طرف دیکھیں، جن جن باتوں کی ضرورت تھی ہم انبیاء کی وہ باتیں آپ پر بیان کر رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ ہم ان باتوں کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔
تمام باتیں جن جن کی ضرورت تھی ہم وہ انبیاء کرام کی باتیں اور خبریں بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ خبریں بیان کرنے کا مقصد آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ما نثبتو کے نیچے لکھا فائدہ اولا یعنی تسلی قلب نبویہ، آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. کچھ ہم نے رسولوں کی خبریں اس لیے سنائی ہیں. اور من انباء رسول کے نیچے لکھا ہے نا بیان مقدم ما نثبتو، یہ ما نثبتو کو بیان مقدم ہے. میں نے بھی آپ کو حاشیے پر لکھوا دیا، نحوی سمجھیں گے. دوسرا فائدہ، ایک فائدہ یہ اللہ نے رسولوں کی خبریں کیوں سنائی ہیں. کچھ اگر آپ نے بات سمجھی ہے میری تو رسولوں کی خبریں اور کس سے اللہ نے کیوں بیان کی ہیں. کچھ نثبتو بھی آپ کے دل کو. نمبر 2 فائدہ وَجَاءَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور آج چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس میں حق فی نفسہ حق، یہ صفت ذاتی حق ہونا، اور دوسرے کی نسبت سے جو صفت ہو وہ اضافی ہوتی ہے. جیسے وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت ہے، یہ صفات اضافی آ گئی. تو نصیحت ہے وہ ذکر اور یاد دہانی ہے برے کاموں سے بچنے کے لیے، ذاتی طور پر یہ حق ہے. اور نمبر 2 نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے برے کاموں سے بچنے کے لیے، لیکن للمؤمنین نیکیوں پر عمل کرنے کے لیے یاد دہانی ہے. موعظہ نصیحت ہے برے کاموں سے بچنے کے لیے، یاد دہانی ہے نیکیوں پر عمل کرنے کے لیے. پر فائدہ کن کو ہوگا؟ للمؤمنین، واسطے مومنوں کے. وَكُلِّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، تخفیف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا. فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حشر لکھ لو حق موعظہ اور ذکر کا. نیچے جگہ ہے اوپر بھی ہے، یہاں بھی لکھیں. اس صورت میں 3 امور بیان ہوئے. نمبر 1 حق، توحید و رسالت کے دلائل. نمبر 2 موعظہ، اقوام سابقہ کے انجام بد سے عبرت حاصل کرنا. نمبر 3 ذکر، اعمال صالحہ اور آخرت کی ترغیب. بس اس صورت میں کتنے امور بیان ہوئے؟ 3. نمبر 1 الحق، حق سے کیا مراد ہے؟ توحید و رسالت کے دلائل. نمبر 2 موعظہ، نصیحت، موعظہ سے کیا مراد ہے؟ اقوام سابقہ کے انجام بد سے عبرت حاصل کرنا. نمبر 3 ذکر، نصیحت، اعمال صالحہ اور آخرت کی ترغیب. وَكُلِّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، زجر ما تخفیف دنیاوی. فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واسے ان لوگوں کے جو نہیں ایمان لا رہے باوجود حجج کہتے ہیں کہ یہ لفظ کیا ہے؟ حجج، حجت کی جمع دلائل، مضبوط دلائل کے باوجود، قطعی دلائل کے باوجود جو ایمان نہیں لا رہے ان کو فرما دیے اعملوا علی مکانتکم، کرتے رہو تم کام اپنے خیالات پر، اپنی جگہوں پر، مراد خیالات، میں تم سے الجھتا نہیں، کرتے رہو تم کام اپنی جگہوں پر یعنی اپنے خیالات پر. انا عاملون، یقیناً ہم بھی عمل کرنے والے ہیں. تم شرک و بدعت کرتے رہو تمہاری اپنی مرضی. انا عاملون، یقیناً ہم عمل کرنے والے. توحید و سنت. وانتظروا، انتظار کرو نتیجے کی. انا منتظرون، یقیناً ہم انتظار کرنے والے ہیں. وللہ غیب السماوات والارض، للہ غیب السماوات والارض. دوسرے دعوے کو دہرایا. سورت کا دوسرا دعویٰ عالم الغیب صرف اللہ، اور اللہ ہی کے لیے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، یعنی اللہ مالک آسمان و زمین کے غیب کا ہی. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں معاملات سارے کے سارے معاملات اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. فَاعْبُدْهُ،
اعادہ دعوی اولا، پہلے دعوے کو دہرایا، عبادت کے لئے صرف اللہ فاعبد ہو، تو اسی ہی کی عبادت کیے رکھ۔ تیسرا سورت کا دعویٰ تھا بہادری کے ساتھ مسئلہ پہنچاؤ۔ دیکھو 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 سورت کے شروع میں مہربانی فرماؤ، تیسرا دعویٰ کیا تھا؟ دلی نے کٹھا ہی نہیں، ایک سے پیچھے کیا دعویٰ لکھوایا تھا سورت کا تیسرا نمبر 3؟ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اور بھروسہ رکھو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم پر، بہادری کے ساتھ مسئلہ پہنچاؤ، ڈٹ جاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ چوتھا دعویٰ کیا تھا؟ مخالف کی وجہ سے نہیں مانتے، تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا دعویٰ تھا ترغیب فی التبلیغ، بہادر ہو کر مسئلہ پہنچاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ چوتھا دعویٰ تسلی للنبی، مخالف ضد کی وجہ سے نہیں مانتے تو بچ جائیں گے، نا وما ربک بغافل عما تعملون۔ اعادہ دعویٰ رب مخالف ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، نہ مانے، نہیں تیرا پروردگار قطعاً غافل ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ پچھلا صفحہ دیکھو، بڑی عجیب بات لکھی ہوئی ہے، یہ نمبر 2 حاشیہ دیکھیں، قال ابن جریر، دیکھ رہے ہیں، حدثنا ابن وکیع، وہ کہتے ہیں حدثنا ابن الخباب، یہ ساری سند لکھی ہوئی ہے۔ جو آخر میں بات ہے، قال حضرت کا بیان فرماتے آخر میں، خاتمۃ التورات خاتمۃ ہود، اس پر ذرا لکیر لگائیں، نشان لگائیں تاکہ یہ بات سامنے ہو جائے واضح۔ خاتمۃ التورات خاتمۃ ہود، تورات شریف کا خاتمہ، تورات شریف کا آخر وہ تھا جو سورت ہود کا آخر ہے۔ کیا مانا؟ تورات شریف کی آخری آیت کون سی تھی؟ جو سورت ہود کی آخری آیت ہے۔ تورات کے آخر میں یہی تھا، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَإِلَيْهِ۔ تورات کی آخری آیت کون سی تھی؟ جو سورت ہود کی آخری آیت ہے۔ آگے دیکھو حضرت کعب کا اور حوالہ، ان کعب ان فاتحۃ التورات فاتحۃ الانعام، دیکھ رہے ہیں مولانا، اور نیچے لکھا ہوا ہے اس کے نیچے والا حاشیہ، یہاں بھی لکیر لگاؤ تاکہ یہ بات سامنے آ جائے۔ ان کعب، حضرت کعب سے روایت ہے، ان فاتحۃ التورات، تورات کی ابتدا، فاتحۃ الانعام، سورت انعام کی ابتدا تھی۔ جو سورت انعام کی ابتدا ہے وہ تورات کی ابتدا تھی، اور تورات کا آخر یہ سورت ہود والی آخری آیت ہے۔ عرض کیا تھا مولانا، قرآن مجید کے مقصود سے کتنے ہیں؟ سارے نہیں بول رہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 صداقت قرآن، نمبر 3 سارے نہیں بول رہے، نمبر 4 آخرت۔ ان 4 مسائل کے معاون مسئلے قرآن میں کتنے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 جہاد، جہاد نام ہے جان قربان کرنے کا، بندہ جان قربان نہیں کر سکتا جب تک مال قربان کرنے کی عادت نہ ہو۔ تو دوسرا مسئلہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، جہاد اور انفاق نہیں ہو سکتا جب تک نمبر 3، اور ناٹک میری طرف دیکھو، نمبر 3 تنظیم نہ ہو۔ تنظیم کی کتنی شرطیں ہیں قرآن میں؟ دائیں طرف والے ساتھی نہیں بول رہے، دعا کرو بس۔ کتنی شرطیں تنظیم کی؟ نمبر 1 آدمی خود ٹھیک ہو، نمبر 2 گھر کا ماحول ٹھیک ہو، نمبر 3 ایسے باہر کا ماحول ٹھیک ہو۔ تنظیم بن گئی ہے، لیکن تنظیم کیسے برقرار رہے گی؟ نمبر 4 آداب، نمبر 4 سورت حجرات کے اندر تفصیل آئے گی، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، برے القاب سے نہ بولو وغیرہ۔ یہ ہو گئے۔ قرآن میں جماعتیں کتنی ہیں؟ 4۔ نمبر 1 مومن، نمبر 2 مشرکین، نمبر 3 اہل کتاب، نمبر 4 منافقین اور اہل کتاب۔ مشرکین کی بات کرتے ہیں، مشرکین جو شرک کرتے تھے وہ کتنی قسم تھا؟ 2 قسم، شرک اعتقادی، شرک فعلی۔ شرک اعتقادی کے عنوان بھی 4، شرک فعلی کے عنوان بھی 4۔ شرک اعتقادی کے 4 عنوان: نفی شرک فی العلم، نفی شرک فی التصرف، اللہ کے علم میں کوئی شریک نہیں، اللہ کے اختیار میں کوئی شریک نہیں، نفی شرک فی الدعا،
غیر اللہ کی پکار کا عقیدہ رکھنا۔ نمبر 4 نفی شرک فی العبادت، غیر اللہ کی عبادت کا عقیدہ رکھنا۔ یہ تو ہو گئی شرک اعتقادی کی 4 قسمیں۔ شرک فعلی کی قسمیں بھی 4 ہیں۔ شرک فعلی کی قسمیں شرک فعلی کی قسمیں 4۔ تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ۔ پھر دہراتا ہوں، شرک فعلی کی قسمیں ہیں 4۔ نمبر 1 تحریمات اللہ، نمبر 2 تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ۔ اب سن لیں ذرا دھیان سے، تحریمات اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھو۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان کو حرام سمجھو۔ اس کی مثال یاد رکھیں، مثلا حالات احرام میں شکار کرنا منع ہے۔ حالات احرام میں شکار کرنا منع ہے۔ جب بندہ احرام پہن لے، نیت کر لے، شکار کرنا تو دور کی بات ہے، شکار کی طرف اشارہ کرنا بھی جائز نہیں۔ وہ خرگوش جا رہا ہے یار اس کو پکڑ لو نا، ہرن جا رہا ہے، اشارہ کرنا بھی منع ہے۔ تحریمات یا حدود حرم کے اندر احرام ہے یا احرام کی حالت نہیں ہے، حدود حرم میں شکار کرنا منع ہے۔ اب بیت اللہ شریف کے آس پاس حدود حرم، کہیں 2 میل، کسی طرف سے 4 میل، کسی طرف سے 8 میل، 6 میل، یہ حدود ہے۔ اس حدود کے اندر اندر شکار کرنا منع ہے۔ اس کو کہتے ہیں تحریم اللہ۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھو۔ مثلا حالات احرام میں شکار کرنا منع ہے، حدود حرم کے اندر شکار کرنا منع ہے، احرام ہو یا نہ ہو۔ دوسری ہے تحریمات غیر اللہ۔ تحریمات غیر اللہ، جن چیزوں کو لوگوں نے حرام سمجھا ہوا ہے ان کو حلال سمجھو۔ کیا کہا؟ جن چیزوں کو لوگوں نے حرام سمجھا ہوا ہے ان کو، مثلا لوگ کہتے ہیں اوہ قبرستان کی لکڑی نہ توڑو، بابا پکڑ لے گا۔ کیوں بھائی؟ تم نے کیوں حرام سمجھا اس کو حلال سمجھو۔ میں ساتھیوں کو ہر سال مثال دیا کرتا ہوں، حسن ابدال میں زندہ ولی کندھاری کے نام سے ایک بزرگ کی جگہ ہے، بالکل گردوارہ پنجا صاحب کے سامنے، اور وہاں پر یہ ہماری مسجد کا یہ جو حال ہے سارا شاید اس سے بھی بڑا ہو یا اس کے برابر ایک تالاب ہے جس میں بڑی بڑی موٹی موٹی مچھلیاں ہیں۔ تو لوگ وہاں کے ان مچھلیوں کو استعمال نہیں کرتے، نا 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 بابا پکڑ لے گا ان مچھلیوں کو استعمال۔ تم کون ہو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھنے والے؟ جن چیزوں کو لوگوں نے حرام سمجھا ہوا ہے اس کو حلال سمجھو، اس کو حلال سمجھو۔ اب دوبارہ دہراتا ہوں، تحریمات اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھو۔ مثلا حالات احرام میں شکار کرنا یا حدود حرم کے اندر شکار، ان کو حرام سمجھو۔ خیال کرنا، استعمال نہیں کرنا، شکار نہیں کرنا۔ نمبر 2 تحریمات غیر اللہ، لوگوں نے جن چیزوں کو سمجھا ہوا ہے ان کو الٹ، مثلا قبرستان میں لکڑی توڑنا، کندھاری حسن ابدال والی مچھلی استعمال نہ کرنا۔ کیوں بھائی؟ کرو نا۔ نمبر 3 ہے نیازات اللہ، اللہ کے نام کی نظر و نیاز حلال ہے، اللہ کے نام کی نظر و نیاز استعمال کرو۔ اور نمبر 4 نیازات غیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز خنزیر سے زیادہ حرام ہے۔ نیازات اللہ، اللہ کے نام کی نظر و نیاز کو حلال سمجھو، اور نیازات غیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز خنزیر سے زیادہ حرام ہے۔ یہ 4 قسمیں ہیں، انشاءاللہ سورۃ مائدہ میں تفصیل آئے گی۔